اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر دائرہ میں نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی خدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و عادات کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کی جا رہی ہے، ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 22 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے، کیا ان کے عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ محترم بزرگوں دوستوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث شریف میں غور کریں، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے والدین کی عزت احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا گے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک کی حقیقی سزا ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی، پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ آخرکار اس نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں یہی فرمایا گیا، رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی اور فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور ان سے خوف عزت و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے آگے عاجزی کی بازو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی
سیاری صغیرہ، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام کانپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک خاک آلود ہو، تو آپ نے جواب میں فرمایا، من ادرک والدی عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما من ادرک والدی عندک الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے قوال سے ثابت ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، جس اولاد سے والدین ناراض ہیں رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی ناراضگی میں ہے، اگر کوئی اولاد والدین سے رضامندی ہے، رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ کرام اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، انسانوں و جیو اس سے راضی۔ اور اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت ہے، رسول کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت۔ محترم بزرگ دوستو، صرف ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک و صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالی اس کو ایک رب الحج کا ثواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر، ہاں رب کائنات کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر۔ محترم بزرگوں، دوستو، صرف محبت بڑی نظر سے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے جو والدین کو ہمہ وقت خوش رکھے اور اس کی خدمت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، رب کائنات کے پاس ان کا درجہ کتنا بلند اور مرفوع ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو، رب کائنات نے جو مقام ماں کو عطا کیا وہ باپ کو عطا نہیں کیا۔ ماں بچوں کے لیے تکالیف مصائب کو برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے، ماں بچوں کے لیے سردی کو برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے جو باپ نہیں کرتی۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر فوقیت دی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں یہ حدیث صفحہ 883 پر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماہر رسالت نے فرمایا امت میری ماں، پھر سوال کیا ثم من، پھر کون؟ حضور نے فرمایا امت میری ماں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ سوال کیا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جب 4تھی مرتبہ سوال کیا تو شہنشاہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ اس حدیث میں غور کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ماں کو باپ پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ ماں بچوں کی خاطر جو قربانیاں دیتی ہے وہ قربانیاں باپ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ قربانیاں نہیں دیتا، وہ بھی بچوں کی خاطر مصیبت کو اپنے سر پر رکھتا ہے، ان بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، پردیس کو اختیار کرتا ہے، روپیہ کما کر لاتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بچوں کو اچھا لباس پہناتا ہے، بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، دن بھر مزدوری محنت کرتا ہے اور ان روپیوں سے بچوں کی راحت کا انتظام کرتا ہے۔ باپ بچوں کی خاطر ان تمام قربانیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں باپ کی تمام قربانیاں ماں کے فقط کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے ماں وقت
دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے ماں قبل میں ایک واقعہ بھی بتایا تھا, لیکن ایک صحابی ہے, بہت صالح انسان ہے, جس کا نام علقمہ ہے. نماز کی پابندی کرتے ہیں, نفلوں کو کثرت سے پڑھتے ہیں, زکات و صدقہ ادا کرتے ہیں, ہمارے صالح کے پابند ہیں. لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال کے وقت زبان پر کلمہ طیب جاری ہی نہیں ہوتا اور روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے. تمام لوگ دعا کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, لیکن روح جسم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. علقمہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دی گئی. حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہے. اطلاع ملی کہ صرف والدہ حیات ہے. ماہ رسالت نے فرمایا کہ اے بڑھیا, علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بڑھیا نے کہا کہ اے میرا لگتے جگر, بہت نیک صالح تھا, لیکن اس نے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کر دو. بڑھیا نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس میں زندہ جلا دو. بڑھیا طرف گئی اور کہا کہ میرے لگتے جگر کو جلا دیا جائے گا. ممتا جوش میں آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کو اور تمام لوگوں کو شاہد اور گواہ بناتی ہوں کہ میں نے حضرت علقمہ کو معاف کر دیا. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علقمہ کے روح پرواز کر گئی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے. والدین کا